قربانی جو ہے اس کی تعریف یہ ہے کہ ہی ذبح حیوان مخصوص فی وقت مخصوص بنیت القربت، یعنی یہ مخصوص جانور کو مخصوص وقت میں اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے ذبح کرنے کا نام ہے۔ تین چیزیں ہو گئیں، جانور مخصوص، وقت مخصوص، اور نیت اللہ کا قرب حاصل کرنا۔ اور بعض اوقات اس جانور کو بھی قربانی کہہ دیتے ہیں، یہ فلاں کی قربانی ہے، یہ فلاں کی قربانی ہے، یہ فلاں کی قربانی ہے۔ تو اب اس میں جو تعریف آپ کو بتائی کہ مخصوص جانور، مخصوص وقت اور اللہ کی رضا حاصل کرنے کا ارادہ، اس کے اس قصد و ارادے سے جانور کو ذبح کرنا قربانی کہلاتا۔ تو جب مخصوص جانور کہہ دیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ حلال جانور جتنے بھی ہیں اس میں سے بعض کو مخصوص کیا ہے، ہر حلال جانور مراد نہیں ہے، لہٰذا مرغی نکل گئی، اور جو ہے وہ ہرن وغیرہ اور جانور حلال ہیں وہ نکل گئے۔ اور کس طرح سے نکلے کہ شریعت مطہرہ نے بعض جانوروں کو قربانی کے لیے خاص کر دیا، تو جب بعض کو خاص کر دیا تو باقی جتنے بھی حلال تھے وہ باہر نکل گئے۔ اور اس میں بکری ہے، جب آپ نے بکری کو لے لیا تو نر بھی آ جائے گا، اور دمبا، دمبی اور بھیڑ وغیرہ بھی اس ہی کے تحت داخل ہوگا۔ اور جب گائے کہہ دیا تو گائے میں نر بھی یعنی بیل بھی داخل ہو گیا، اور اسی کی برادری سے ہے بھینس اور بھینسا، تو یہ شامل ہو گئے۔ اور اونٹنی کہا تو پھر نر بھی شامل ہو گیا یعنی اونٹ، تو یہ دونوں بھی شامل ہو گئے۔ یہ وہ مخصوص جانور ہیں کہ جن کو ذبح کیا جائے ان ایام میں تو قربانی ادا ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ کسی جانور کو قربان کرے گا، مثلا کسی نے ہرن قربان کیا، بکری سے بھی مہنگا تھا لیکن کر دیا، تو یہ قربانی نہیں ہے، حلال گوشت ہے، اس کا گوشت کھا سکتے ہیں، لیکن جیسے عام گوشت کی دکان پہ روزانہ جانور کٹ ہی رہے ہوتے ہیں نا، تو کھا ہی رہے ہوتے ہیں نا، وہ قربانی تو نہیں ہوتی لیکن حلال جانور ہے نا، بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کر اس کو ذبح کیا تو ذبح شرعی کے بعد وہ جانور آپ کے لیے حلال ہے، تو قربانی اس کی جائز نہیں ہے۔ وقت مخصوص یعنی ٹائمنگ مخصوص ہے کہ ذی الحجہ 10 ذی الحجہ یعنی بقرعید کا دن، اس کی صبح صادق سے لے کر طلوع فجر کے وقت شروع ہونے سے لے کر 12 کی مغرب سے پہلے تک قربانی آپ کر سکتے ہیں۔ تو آپ کو 3 دن مل جاتے ہیں، اجالا 3 دن اور 2 راتیں مل جاتی ہیں، یہ اس کا ٹائم ہے۔ اور یہ دیہات کے اعتبار سے ہے کہ طلوع فجر سے یعنی 10 ذی الحجہ بقرعید والے دن کے طلوع فجر سے وہ قربانی کر سکتا ہے۔ دیہات میں چونکہ عید کی نماز نہیں ہوتی لہٰذا ان پر عید واجب نہیں ہے، لہٰذا وہ فجر کا وقت شروع ہوتے ہی قربانی کر سکتے ہیں۔ لیکن شہروں کا معاملہ اور ہے کہ شہروں میں جیسا کہ میں نے آپ کو حدیث بھی سنائی کہ نبی کریم عید کی نماز ادا فرما کے واپس ہو رہے تھے، آپ نے ملاحظہ فرمایا جانور ذبح کیا ہوا ہے تو آپ نے دوسرا جانور ذبح کرنے کا حکم دیا، گویا کہ یہ اس چیز کا بیان تھا کہ قربانی عید کی نماز کے بعد کی جائے گی، لہٰذا شہروں میں عید کی نماز کے بعد قربانی کریں گے تو قربانی ہوگی، ورنہ قربانی نہیں ہوگی۔ اور اس میں یہ بات بھی پیش نظر رہے کہ جو قربانی کر رہا ہے اس نے پڑھی ہو یا نہ پڑھی ہو، اس کے پڑھنے کا مسئلہ نہیں ہے، اس شہر میں عید کی نماز ہو گئی یا نہیں ہو گئی، عید کی نماز ہو گئی تو یہ قربانی کر سکتا ہے۔ اور پھر نیت قربت میں اخلاص کا بیان ہو گیا، وقت کا بیان ہو گیا، اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرنے کے لیے، تو اس میں نیت کی حفاظت بہت زیادہ ضروری ہے کہ قربانی میں اچھے سے اچھا جانور خریدنا چاہیے، جس میں گوشت زیادہ ہو، اس کی قربانی افضل ہوتی ہے۔ لیکن اب مسئلہ یہ ہے کہ اب دکھاوے کا معاملہ بہت زیادہ بڑھ چکا ہے، لہٰذا کوئی ایسا عمل نہ کرے کہ جو دکھاوے پر مشتمل ہو، ویسے لے کے نکلے گا یا لے جا رہا ہوگا تو لوگ تو دیکھیں گے ہی، لیکن دل کو ستھرا رکھے کہ اللہ تعالیٰ کی توفیق ہی سے لیا، اس نے دلا دیا تو ہو گیا، ورنہ میں نہیں لے سکتا تھا، تو ان چیزوں کو پیش نظر رکھے۔ اور باقی کوئی ایسا جملہ یا کوئی ایسی نیت اور کوئی ایسا ٹینٹ وغیرہ لگا کر لائٹیں اور باقاعدہ کوئی اہتمام وہ کر دیا ہو کہ لوگ آ رہے ہیں اور وزٹ کر رہے ہیں، ایسا بھی ہوتا ہے تو یہ درست رویہ نہیں ہے۔ لیکن 2 باتیں اس میں پیش نظر رہیں کہ
مجھے مسلمان سے حسن ظن رکھنے کا حکم دیا گیا ہے، تو میں کبھی بھی یہ نہیں کہوں گا کہ یہ ریاکاری کر رہا ہے۔ اگر میں نے ایسا کیا اور کہا یا سوچا تو میں گناہ گار ہوں، کیونکہ مجھے حسن ظن قائم رکھنے کا حکم دیا گیا ہے اور بدگمانی سے روکا گیا۔ مگر یہ کہ صاف ظاہر کوئی ایسی علامت ہو جو حسن ظن قائم ہی نہ ہونے دے، تو پھر تو انسان بدظن ہو سکتا ہے، لیکن اس سے پہلے میں کسی کے بارے میں یہ دکھاوا کر رہا ہے، یہ جو آپ نے لفظ بولا وہ تو کر رہا ہے یا نہیں کر رہا، اس کا اور اللہ کا معاملہ ہے۔ ہم نے اپنے آپ کو گناہ گار کر لیا، تو گناہ کرنا تو ہمارے بائیں ہاتھ کا کھیل ہے معاذ اللہ، تو یہ درست رویہ نہیں ہے۔ اسلام کی تعلیم کو اپنے آپ پر نافذ کریں گے تب ہی ایک پاکیزہ کردار کا انسان ہمارے سامنے آئے گا۔ تو مجھے یہ حق نہیں پہنچتا کہ میں کہوں ریاکاری کر رہا ہے، لیکن اس بندے کو اپنی نیت سلامت رکھنی ہوگی کہ اس کا اور جو رب کا معاملہ ہے اس میں اس کو اخلاص قائم رکھنا ہوگا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی قربت کی نیت سے جانور کو ذبح کرنا، تو جانور بھی مخصوص ہے، ٹائمنگ بھی مخصوص ہے، وقت نکل جائے گا تو پھر قربانی نہیں کر سکتے، پھر اس جانور کو زندہ صدقہ کرنا واجب ہوتا ہے۔ لہٰذا اگر کسی شخص نے جانور تو لیا تھا لیکن گھر میں کوئی ایسی ایمرجنسی ہو گئی، کوئی بیمار ہو گیا، ہسپتال کے چکر لگنا شروع ہو گئے، حالت بہت سیریس تھی، موقع ہی نہیں ملا، تو اب قربانی کا اگر وقت نکل گیا تو اب اس کو ذبح نہیں کریں گے، بلکہ جانور کو صدقہ کرنا، زندہ صدقہ کرنا واجب ہوتا ہے۔ لیکن اگر پتہ نہیں تھا اور قربان ہی کر دیا تو پھر یہ جانور، یہ پورا گوشت بھی صدقہ کرنا ہوگا، اور ذبح کرنے کی وجہ سے جو قیمت میں کمی واقع ہوئی ہے وہ بھی صدقہ کرنا ہوگی، تب یہ نقصان پورا ہوگا، اس کو ذبح نہیں کر سکتے ہیں۔